السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات سامعین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنانے لگا ہوں، اور وہ حدیث مبارکہ جس کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو کثرت سے پڑھنا مستحب ہے، تو آئیے سماعت کر لیجئے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرما تھے۔ حالت یہ تھی کہ مجمع آپ کے سامنے حلقہ بنائے ہوئے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ جل شانہ سے ایسی شرم کرو جیسا کہ اس سے شرم کہنے کا حق ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ جل شانہ سے تو ہم شرم کرتے ہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں سے اللہ جل شانہ سے حیا کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی رات اس پر ایسی نہ گزرے کہ اس کی موت اس کی آنکھوں کے سامنے نہ ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پیٹ کی حفاظت کرے اور اس چیز کی حفاظت کرے جس کو پیٹ نے گھیر رکھا ہے، اور سر کی حفاظت کرے اور اس چیز کی حفاظت کرے جس کو سر نے گھیر رکھا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ موت کو یاد رکھے اور اپنے گلنے سڑنے کو یاد رکھے کہ مرنے کے بعد یہ بدن سارا کا سارا شکستہ ہو کر خاک اور مٹی ہو جائے گا، اور ضروری ہے کہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سر کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے علاوہ یہ سر کسی کے سامنے نہ جھکے، نہ عبادت کے لیے جھکے، نہ تعظیم کے لیے جھکے، حتیٰ کہ جھک کر سلام بھی نہ کرے۔ اور جن چیزوں کو سر نے گھیر رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ، کان، زبان، یہ سب چیزیں سر کے تحت میں داخل ہیں، ان سب کی حفاظت کرے۔ اسی طرح پیٹ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ مشتبہ مال سے حفاظت کرے، اور جس چیز کو پیٹ نے گھیر رکھا ہے اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو پیٹ کے قریب ہیں، جیسے شرمگاہ، ہاتھ، پاؤں اور دل، کے ان سب چیزوں کی